بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً رجب المرجب شریف کی دعا پڑھ لیتے ہیں کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اور اب بڑھتے ہیں چند منتخب جھلکیوں کی جانب۔ امام جعفر صادق مراد ہے یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگین۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سوری پیغام عبدالعزیز صاحب کا انتقال۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، نگران شورا کا مدنی چینل پر براہ راست سنت و بھرا بیان۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، دارالفتاء اہل سنت کے مبلغ دعوت اسلامی کا ائمہ کرام کے تربیتی اجتماع میں سنت و بھرا بیان۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، مدنی بہار ساؤتھ اینڈ یو کے سے دعوت اسلامی نے پھیلائی اسلام کی روشنی۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، مبارک پور ہند میں نگران کابینات کے مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ عبدالعزیز قادری عطاری صاحب انتقال فرما گئے۔ ان کے لواحقین سے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ آئیے سوری پیغام ملاحظہ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانوں کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی شوکت عطاری گجرات الہند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عاقل احمد آباد شریف نے آپ کے والد محترم حاجی عبدالعزیز قادری کے انتقال پرملال کی خبر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ مرحوم حاجی عبدالعزیز کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ مرحوم کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ مرحوم کو بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ مرحوم کے تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمام سوگواروں کو چاہیے کہ وہ صبر کریں اور کسی کی موت پر اپنی موت کو یاد کرنے کا سامان کریں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے باطینی بیماریوں کی معلومات۔ اس میں ایک باطینی بیماری ہے نسیان موت، یعنی موت کو بھلا دینا، نسیان موت۔ اس کی تعریف ہے، یعنی کہ ڈیفینیشن، جس کو گجراتی میں ویاکھیا بولتے ہیں۔ دنیاوی مال و دولت کی محبت و گناہوں میں غرق ہو کر موت کو یکسر فراموش کر دینا، بالکل بھلا دینا، نسیان موت کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔
ترجمہ کنزول ایمان، اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نور العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، یہ کلام کافر یا غافل یعنی دنیاوی محبت میں موت کو بھول جانے والے سے ہوگا، فرشتے فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عقل مند و دانا وہ مومن ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے، یعنی بہت یاد کرے، اور اس کے لیے احسن طریقے یعنی عمدہ اچھے طریقے پر تیاری کرے۔ یہی حقیقی دانا لوگ ہیں، یعنی یہی حقیقی عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شوکت بھائی، ابو کے ایصال ثواب کے لیے کوئی ایک مہینے کے مدنی قافلے کی ترکیب فرمائیں، اور ایک مدنی قافلہ آپ خود تیار کریں۔ آپ تو ماشاءاللہ ڈویژن مشاورت کے نگران بھی ہیں، حاجی عاقل نے جیسا کہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، ایک ماہ کے مدنی قافلے کی ترکیب فرمائیں، اور ابو کے ایصال ثواب کے لیے ہو سکے تو معراج شریف 27ویں رجب المرجب شب معراج کی نسبت سے 2700 کے مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرما دے گا۔ اللہ آپ کو برکت دے گا۔ زیادہ بھی کرنا چاہیں تو مدینہ جتنا شہد جتنا مدھ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب گھر والوں کو، سوگواروں کو میرا سلام، میری طرف سے تعزیت کا پیغام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نگران شورا نے کیا سنتوں بھرا بیان جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ آپ کے پیارے مدنی پھولوں میں سے چند منتخب مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ اس وقت عالمی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر ایک تشویش ہے، وہ ہے خودکشی۔ دنیا میں ہر 40 سیکنڈ کے بعد ایک خودکشی کا واقعہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں بھی تقریباً 5000 کے آس پاس کی تعداد ریکارڈ کی جاتی ہے جو خودکشی کر کے اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ 15 لاکھ وہ لوگ ہیں جو خودکشی کی کوشش کرتے ہیں سالانہ۔ ان 15 لاکھ میں سے 8 لاکھ جو ہوتے ہیں وہ جان گنوا بیٹھتے ہیں، بقیہ کسی نہ کسی وجہ سے بچنے کی صورت بن جاتی ہے۔ کہتے امریکی وفاقی محققین کے مطابق 1999 کے بعد سے ملک میں خودکشیوں میں 24% اضافہ ہوا ہے۔ نوجوانوں میں خودکشیوں کی شرح میں اضافے کی وجہ سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ ایسی علامات معلوم ہو سکتی ہیں کہ بندہ خودکشی کرنے جا رہا ہو، یعنی کہ جیسے بندے کے خودکشی کرنے سے پہلے معلوم ہو جائے کچھ ایسی علامت کہ یہ بندہ خودکشی کرنے چاہ رہا ہو، تاکہ ہم اس کا ذہن بنائیں کہ خودکشی نہ کرے۔ وہ یہ اعلان کر کے کبھی بھی نہیں جائے گا، یا یوں شو کر کے نہیں جائے گا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں۔ دوستوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، فیملی کی وجہ سے، شادی کے بعد گھر کی پریشانی کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے اولاد بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ماں باپ بہت زیادہ چڑھائی کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیچارہ اس کے پیچھے حالت کیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے اطراف میں اس طرح کی کوئی کیفیت بنی ہوئی ہے، پلیز اس کو ختم کریں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کی ہمارے معاشرے میں ہونے والی برائیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تنگ دستی، انتظار کے اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے گا۔ بیماری حد سے بڑھ گئی، انتظار کیجیے، اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ ایک وقت تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی صحابی شہید ہو جاتے، انتقال ہو جاتا، تو اتنا کفن بھی نہ تھا کہ چہرہ چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو چہرہ کھل جاتا تھا۔ مگر حالات بدلے، عبادت کی طرف آئیے، خودکشی کی طرف کیوں جائے، عبادت کی طرف آئے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں عطاری کابینات کے ائمہ کرام کا تربیتی اجتماع منعقد ہوا،
جس میں دارالفتہ اہل سنت کے مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے مدنی پھولوں سے خوشبو پاتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ائمہ مساجد جو دعوت اسلامی کے تحت مساجد جن کا نظام انتظام انصرام دعوت اسلامی کا مرکز سنبھالتا ہے، ان مساجد کے جو ائمہ ہیں الحمدللہ ان کی ایک تعداد یہاں پر جمع ہے۔ امام مقتدیوں کی نماز کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے کہ اس کی امام کی نماز درست ہوگی تو مقتدیوں کی نماز درست ہوگی۔ لہذا یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس چیز پر توجہ رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تلاوت کے اندر قراءت کے اندر ایسی کوئی غلطی در آئی ہو، ایسی غلطی پیدا ہو گئی ہو کہ جس کی وجہ سے نماز پر کوئی فرق پڑ رہا ہو۔ تو یہ اپنی توجہ دیتے رہا کریں، بنیادی چیز ہے قراءت کا درست ہونا۔ اسی طرح نماز کے مسائل کہ جو نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز کی شرائط ہیں، مکروہات تحریمیہ ہیں، نماز کے مفاسد ہیں کہ کن کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، مکروہ تحریمی ہوتی ہے، ان کو بار بار پڑھنا یہ ضروری ہے۔ کم از کم ایک کتاب ہمیشہ اپنے مطالعے کے اندر رکھیں، جیسے نماز کے احکام ہیں میرے لیے سنت کی، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں کہ چونکہ آپ کا منصب ہے، اور میں نے منصب کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ کتنا بڑا منصب ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، تو اس کا کم از کم تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو مہینے 2 مہینے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، یعنی چند دنوں کے اندر آپ اس کو پڑھ لیں گے، بار بار اس کی دہرائی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ مسائل یاد رہیں گے۔ دوسروں کو مسئلہ شرعیہ بتانا یہ ہر ایک کا منصب نہیں ہے، نہ ہر ایک کی اجازت، نہ ہر امام اس کا اہل ہوتا ہے۔ جو پڑھنا ہے وہ اپنی ذات کے لیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، خود مطالعہ کرنا ہے۔ مسئلہ وہ مسئلہ کہ جو ایسا ہے جو کسی عالم دین سے متعلق ہے بتانے کے لحاظ سے، یا کسی مفتی اسلام کے بتانے سے متعلق ہے، تو وہ آپ کے بتانے کا نہیں ہے۔ میں وثوق کے ساتھ یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے المدینۃ العلمیہ سے اتنی کتابیں، ایسی کتابیں شائع ہوئی ہیں کہ اگر آپ 2 سال تک مسلسل ان سے جمعے پڑھاتے رہیں تو بہترین آپ کے جمعوں کی تیاری ہو سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب ہے، اتنی بہترین کتاب ہے کہ از اول تا انتہا کہ طہارت سے لے کر قیامت تک کی باتوں میں ساری کی ساری مستند حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ چند اس میں سے حدیثیں منتخب کریں اور علمیہ ہی کی دیگر کتابوں سے آپ اس کی شرح حاصل کر لیں، آپ کا بیان تیار ہو جائے گا۔ اور قبول اسلام کی مدنی بہار ساؤتھ اینڈ یو کے سے مبلغ دعوت اسلامی کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں۔ لندن میں مسجد مرکز سینٹر ہے، یہاں پر وہاں جمعے کی نماز میں آئے اور خواہش کا اظہار کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو الحمدللہ ان کو یہاں پر مسلمان کیا گیا اور ان کو نیا نام غلام مصطفیٰ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان میں استقامت ہے۔ انشاءاللہ بھی یہاں مدینہ میں ان کو نماز بھی سکھائی جائے گی، قرآن پاک درست پڑھنا بھی سکھایا جائے گا تاکہ یہ اچھے مسلمان بنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ کریم، یہ جو نئے مسلمان ہوئے ان کا نیا نام غلام مصطفیٰ رکھا گیا، یا اللہ ان کو ایمان پہ استقامت دے، اسلام پہ استقامت دے، اور اسی طرح تیرے گھر مدینہ میں آتے رہیں اور نماز سیکھیں، قرآن سیکھیں اور ایک اچھے مسلمان بنیں۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم اجمعین۔ مالیگاؤں ہند میں عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماع کے مناظر۔ اس دوران عاشقان رسول نے نماز باجماعت ادا کی۔ کثیر عاشقان رسول ہند کے مختلف مقامات سے یہاں حاضر ہوئے، جبکہ رکن شورا سید عارف علی عطاری کی بھی شرکت کے مناظر پیش خدمت ہیں۔ یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیسنگ میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے، یہ دیس نظام دین
دین کا ہے شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہیر کے راجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہیر کے راجہ کا خواجہ ہیر کے راجہ کا دیس میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہیر کے راجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہیر کے راجہ کا یہ دیس تو اعلی حضرت کا یہ دیس نظام الدین کا ہے یہ دیس تو اعلی حضرت کا یہ دیس نظام الدین کا ہے شاہ عالم شاہ مینا یہ دیس تو قطب الدین کا ہے مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج الدین کا ہے میرے خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہیر کے راجہ کا یہ دیس میرے خواجہ کا خواجہ ہیر کے راجہ کا حضرت سلطان العارفین حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سرکار کلاں رحمت اللہ تعالی کے مزار پرانوار پر کچھوچا شریف ہند میں نگران کابینات نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری کی سعادت حاصل کی، جبکہ علماء کرام کے شہر مبارک پور یو پی میں آپ کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ کچھ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، سلوک و عشق کی منزل، سلوک و عشق کی منزل ہے جن کے زیر نگی، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امیر بزر میں شریعت مرید شاہ نجف، امیر بزر میں شریعت مرید شاہ نجف، شعائے میں گھیرے رسالت، شعائے میں گھیرے رسالت، متاع علم و یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، درد و آلام جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے، لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں، اس کو سینے سے بھی لگاتے ہیں، آ گیا جو بھی غم کمارا ہے، واہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک صدی کے دوران جیو یورپین یونین سائنسز کے ذرائع کے مطابق قدرتی آفات کی کم و بیش تعداد 35,000 سے زائد ہے۔ اس دوران عالمی معیشت کو 7,330 کھرب روپے کا نقصان ہوا۔
80 لاکھ افراد ہلاک ہوئے. اوسطاً یہ تعداد 50,000 کی ہر سال لگ بھگ بنتی ہے. عالمی معیشت کو 40% نقصان سیلابوں سے، 20% نقصان زلزلوں سے اور 13% خشک سالی سے ہوا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں زلزلے کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ زلزلے کا سبب کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد 27 میں ہے جو انہی ابواب سے متعلق ہے، جس میں بجلی اور سائنس اور بارش کے حوالے سے سوالات کے اور دیگر معاملات کے جوابات دیے گئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ زلزلہ آتا ہے گناہوں کے سبب. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ گویا جس قوم میں گناہ ہو جاتے ہیں تو کہیں سے دھوئیں برآمد ہوتے ہیں تو کہیں سے زلزلہ. بس یوں سمجھیے کہ اللہ عز و جل کا عذاب کی علامت ہے. اگر آپ یہ دعا بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی روزانہ صبح و شام 3 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دین، ایمان، جان، اولاد، اہل، گھر والے اور مال محفوظ رہے گا. صبح سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ شام تک، اور شام سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ صبح تک گویا حصار ہو جائے گا اور یہ آپ کو محفوظ رکھے. سیلاب اور زلزلوں سے خدایا تو سیلاب اور زلزلوں سے خدایا بچا لے بچا لے بچایا الہی بچا لے بچایا الہی. اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی گلدستہ، اور اس کے بعد سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچا